اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کے اعمال خیر کے اوپر آج ہماری اگلی نشست ہے، یہ غالباً چوتھی نشست ہے۔ اس کے اندر آج ہم ایک بہت ہی اہم عمل خیر کا تذکرہ کریں گے، وہ ہے کہ کسی بھی عمل کو انسان احسان کے درجہ میں جا کے کرے۔ عام طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ احسان کا ترجمہ یا محسن کا ترجمہ یا محسنین کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں نیکی کرنے والے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ اس کا معنی جو ہے وہ اصطلاحاً جب ہم لیں گے تو احسان کے درجہ میں جا کر کسی نیکی کو کرنے کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ دل کے اعمال خیر میں سے ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ میں تھوڑا سا مفہوم قرآن حکیم کے حوالے سے پہلے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر جو ہے وہ اس کے شروع کے اندر تذکرہ فرماتے ہوئے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، یعنی یہ قرآن حکیم جو ہے نہایت حکمت والی کتاب ہے، اس کی آیات کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک عظیم ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے۔ اسی چیز کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ مثلا سورۃ النحل کی جو قرآن مجید کی 16 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 128 کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران جو سورہ مبارکہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 134 کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے مضامین قرآن حکیم میں ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 میں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 میں، سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ نمبر 56 میں، سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ آیت نمبر 90 کے اندر وہاں پر درجات بیان فرمایا ہے انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے محسنین کی جو ہے وہ نیکی ضائع نہیں کرتے۔ پھر اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں، سورہ زمر کی آیات مبارکہ نمبر 34 اور 58 میں، سورہ الزاریات کی آیت مبارکہ نمبر 16 میں، سورہ المرسلات کی آیت نمبر جو ہے وہ 44 میں، سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 29 میں، سورہ زمر کی آیت مبارکہ نمبر 18 میں، سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ نمبر 145 میں، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 26 کے اندر کم و بیش اسی مضمون کو مختلف حوالوں سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں درجہ احسان میں جا کر عمل کرنا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے۔ اسی طرح یہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور انداز سے اسی سورہ مبارکہ جو ہے اس کی آیت مبارکہ نمبر 22 میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص جو ہے وہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے جبکہ وہ نیکوکار ہو، محسن ہو، تو فرمایا کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے بڑا ہی مضبوط سہارا جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اور وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ البقرہ کے اندر بھی بیان فرمایا 112 نمبر آیت میں، سورہ النساء کی آیت نمبر 125 میں، اور الصافات کی آیت مبارکہ نمبر 113 میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس طرح مختلف حوالوں سے محسنین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، تو یہ ہمیں کیسے اختیار کرنا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے اگر آپ قرآن مجید کی ساری آیات مبارکہ سے گزریں گا تو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ محسنین جو ہیں ان کے یہ اعمال ہیں۔ اس طرح کے اعمال اختیار کرنا جو ہے یہ انسان جو ہے وہ احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس میں احسان کے درجہ میں سب سے پہلا درجہ ہے کہ ایمان دل و جان سے جو ہے وہ ایمان لایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر پرہیزگاری اختیار کی جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام سے بچے،
حلال اختیار کرے، ہر برائی سے بچے اور جو ہے وہ نیکی اختیار کرے، اور اگر کہیں جو ہے وہ اس سے برائی ہو جائے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے جو ہے وہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے، تو وہ بہت جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ محسنین کی یہ صفات بھی آئی ہیں۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے وہ ایمان ہو گیا، دوسرا حصہ تقویٰ ہو گیا۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ صبر ہے، کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ہر فیصلے کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دے، اس پہ راضی رہے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے دین پر چلتے ہوئے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ تو ایمان، تقویٰ، صبر، اور اس کے بعد پھر انسان احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی چیز کی وضاحت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے اور تقریباً محدثین میں سے ہر ایک نے بیان فرمایا ہے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں تشریف لائے ہیں۔ غالباً یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ عام انسانی شکل میں آپ تشریف لائے ہیں، اور آ کر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اسی طرح انہوں نے قیامت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ احسان کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سوالوں کے جوابات دیے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سوالوں کے جوابات کی بھی تصدیق فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو کہ تم کو جو ہے وہ اللہ کا دین سکھلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور دیگر صحابہ اکرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آئی ہے، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ احسان کی تعریف فرمائی ہے، جو کہ دل کے اعمال میں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے، وہ ہے کہ تو اس طرح عمل کرے کہ جیسا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا انسان جو ہے وہ اس قدر اپنے عمل صالح کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ صدقات اور زکوٰۃ کی شکل میں ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں وہ عمل ہو، تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ ایسے جیسا کہ گویا اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کی طرف اس کی توجہ اتنی ہے کہ اپنے استغراق اور اپنے مشاہدہ کے اندر وہ ایسے محسوس کر رہا ہے جیسے اللہ رب العزت کی زیارت اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف اس کی توجہ اتنی ہے اپنے اعمال صالحہ کے کرنے میں کہ اس کو پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ میں جو ہے وہ فلاں آدمی جو ہے وہ بھی میرے عمل کو دیکھے، فلاں آدمی بھی میرے عمل کو دیکھے، اور میں اس کو جو ہے وہ دکھاؤں، تو پھر اس کے عمل کے اندر اخلاص کہاں رہا؟ اس کے عمل کے اندر تو ریاکاری آ گئی ہے۔ تو یہ احسان اصل میں اس کے اخلاص کا اتم درجہ ہے، یہ اس کی جو ہے سمجھے کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور اخلاص کے ہوتے ہوئے اور احسان کے ہوتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ ریاکاری اختیار کر لے اور دکھلاوے کے لیے جو ہے وہ کام کرے۔ اس کا اتم درجہ کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں یہ عمل جو ہے وہ اتنے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہوں، اور گویا کہ مجھے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مخلوقات میں سے مجھے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا درجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم تجھے یہ ہمیشہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ جیسا کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ درجہ پیدا ہو جائے، یہ بھی احسان کا دوسرا درجہ ہے، اگر یہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میرے ہر عمل کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اس کی کیا پرواہ ہے۔ یہ دل کے اعمال کے اندر بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس عمل کو، میں بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ احسان کے درجہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا درجہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجہ اول کے اندر جو ہے وہ احسان کے درجہ اول کے اندر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ احسان کے درجہ دوم کے اندر جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دونوں درجات جو ہیں ان کے اندر انسان اتنا اپنے عمل کے اندر مخلص ہو جاتا ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت اور اس طرح کی باتیں اس کے دل سے جو ہیں وہ بالکل نکل جاتی ہیں، اور جس کو یہ درجہ نصیب ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت ہی کامیاب انسان جو ہے وہ قیامت والے دن ثابت ہوگا۔ اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے
سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کے اندر، سورۃ البقرہ کے پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ بھی کچھ درجات ایمان کے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ مثلا نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون، کہ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ وہ دل و جان سے جب تصدیق کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے اوپر اسے یقین ہوتا ہے، تو وہ فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ یہی مسلمان ہونا ہے، یہی مسلم ہونا ہے۔ پھر اگلا درجہ کیا ہے اسلام کے بعد؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، وہ اپنے ایک فرما بردار غلام کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کو عبادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ جیسے کہا پہلے آیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ جب انسان جو ہے وہ مسلم اور عابد ہو گیا، پھر ریاکاری، شہرت، دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی جو ہے وہ جگہ اس کے جو ہے وہ قلب و جان کے اندر بالکل نہیں رہتی، اور وہ مخلص لوگوں میں سے مخلص جو ہے وہ بن جاتا ہے، اخلاص اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ صافات کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ ان مخلص لوگوں کی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے کہ ہم وہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ مخلص ہیں، ہم نے جن کو جو ہے خالص کر لیا ہے اپنے لیے، یہ لوگ جو ہیں وہ کامیابی اور کامرانی اختیار کر گئے۔ تو یہ جو اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، یہ احسان کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ اگر انسان اس کو اختیار نہیں کرتا تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ بڑی مشہور دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث کو امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے 3 اشخاص جو ہے وہ قیامت والے دن پیش ہوں گے۔ ایک ان میں سے جو ہے وہ قرآن کا قاری اور ماہر ہوگا، دوسرا ان میں سے جو ہے وہ سخی ہوگا جو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں کے اندر دنیا میں اس کے زوم کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا سخی ہوگا، لوگوں میں مشہور ہوگا، اور تیسرا اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لڑنے والا سپاہی ہوگا۔ لیکن دیکھ لیجئے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ آدمی جو ہے یہ بڑا سخی ہے اور جو ہے وہ بڑا بہادری کے ساتھ لڑا ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے یہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس کے اعمال پیش ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق فرمایا گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں تو یہ بات ہے ہی نہیں تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے اور لوگوں کے اندر یہ شہرت ہو گئی تھی کہ تو بہت بڑا قاری قرآن ہے، تو بہت بڑا سخی ہے، اور تو بہت بڑا جو ہے وہ بہادر مجاہد اور سپاہی ہے، لیکن تیرے دل میں کیا تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ میری شہرت ہو جائے، میری جو ہے وہ بڑائی ہو جائے، لوگ میرے عمل کو جو ہے اس کی تعریف کریں۔ تو وہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے قد قیل لک، وہ تو تمہیں کہا جا چکا دنیا کے اندر، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، سارے عمل برباد ہو گئے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت سارے صحابہ کرام نے جس نے بھی بیان کیا یا سنا ہے، بعض جو ہے ان کے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، اور بعض روایات میں اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو حدیث کو بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، کہ یعنی انسان جو ہے ریاکاری کے اس نتیجے میں اور دکھلاوے کے اس نتیجے میں اور شہرت کی اس جو سمجھو کہ اس کے اندر بو تھی اور شہرت حاصل کرنے کی جو لالچ اور طمع تھی، اس نے اس کے سارے نیک اعمال جو ہیں ان کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس طرح دوسری صحیح حدیث جو اعلیٰ ترین درجے کی ہے، اس کے اندر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام لیے ہیں کہ جس نے نماز جو ہے وہ ریاکاری کے ساتھ یا دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ ریاکاری کے لیے کیا ہے اس نے شرک کیا ہے، جس نے روزہ جو ہے وہ ریاکاری کے لیے رکھا اس نے شرک کیا ہے۔ تو یعنی یہ جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان کو ریاکاری سے پاک رکھنا اور شہرت سے بچنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خالصتاً اسی کے لیے کام کرنا اور اخلاص کے درجے پہ جا کے کام کرنا، اور پھر احسان کے دونوں درجات جو اس حدیث جبریل میں بیان ہوئے ان میں سے کسی ایک درجے کے اوپر انسان جو ہے وہ یہ کام کرے، احسان کے درجے میں بنے جو کام کرے، نیک اعمال صالح اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محسن اور محسنین کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر ایک بہت دو مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں کہ ریاکاری کے نتیجے کے اندر انسان کے عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو اور احسان کا درجہ نہ ہو تو پھر اس کے عمل جو ہے وہ کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اور جو ہے وہ درجہ اخلاص اور درجہ احسان کے اوپر جو ہے وہ
نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے تھوڑے اعمال جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے بڑے بن جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پہلی آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 264 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچا کر اس کو ضائع نہ کرو۔ اور پھر یہ آگے جو فرمایا وہ بات بڑی اہم ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثال تو ایسی ہے، یہ تو اس شخص کے مانند ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں، اور پھر وہ پیسے دینے کے بعد، مال خرچ کرنے کے بعد، صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے بعد پھر لوگوں کو احسان بھی جتلاتا پھرتا ہے اور پھر ان کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کا، یہ میں ترجمہ آپ کر دیتا ہوں، ایسے شخص کا جو ہے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تم اپنے صدقات کو یہ رمضان المبارک کے اس قیمتی مہینے کے اندر اور اس بہت بڑے عظیم مہینے کے اندر ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، ہاں جی، صدقہ اپنا فرضی روزہ رکھا ہے، الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، سنا ہے، سنایا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، راتوں کو قیام کیا ہے، زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے، ہاں جی، کچھ کی جو ہے وہ افطاری کی ہے، کچھ کی سحری کروائی ہے، ہاں جی، پھر آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر عبادات ہیں، پھر ابھی صدقۃ الفطر ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ یہ جو خاص طور پر جو ہے وہ ریاکاری ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال جو ہے وہ اس نے صدقہ کرنے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسا کہ ایک چکنا پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر جو ہے جس کے اوپر سطح کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے بارش پڑی تو اس مٹی نے جو ہے وہ ساری کی ساری اس بارش نے جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر سے مٹی جو ہے وہ ساری بہا دی ہے، اب وہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ یعنی پتھر کے اوپر جو ہے وہ مٹی اگر پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز لگائیں گے، کوئی چیز جو ہے وہ درخت یا بیج اس کا لگائیں گے تو وہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ بارش جب مٹی کو بہا کے لے جائے گا تو بیج بھی بہ جائے گا۔ تو ریاکاری نے سرے سے ہی اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے بڑی ایک مثال بیان کر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے اسی آگے جا کر اسی مضمون کو جو ہے وہ آیت مبارکہ نمبر 266 کے اندر ایک بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے آیا ود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، یہ بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا باغ ہو جس کے اندر کھجوریں بھی لگی ہوئی ہوں، انگوروں کی بہت بڑی بیلیں بھی ہوں اور درمیان میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں، یعنی پانی کا بھی بندوبست ہو، اور پھر ہر قسم کا پھل جو ہے وہ اس درخت کے اندر، اس باغ کے اندر اور بھی موجود ہو، اور وہ شخص خود بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہو اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو، یعنی کمزور ہو، ابھی اس کے بچے جوان نہیں ہوئے۔ ایسا شخص جس کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ بہترین باغ موجود ہے، کھجوروں کا، انگوروں کا، اور پانی کا بندوبست ہے، نہر بھی چل رہی ہے، ہر قسم کے پھل بھی وہ دے رہا ہے، خود وہ بڑھاپے میں چلا گیا ہے، اولاد ابھی اس کی کمزور ہے، کمانے کے قابل نہیں ہوئی، پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک جو ہے وہ ایسے ہوا کہ اس باغ کے اوپر ایک ایسا آگ کا بگولا اگر پڑا ہے کہ اس نے سب کچھ جلا دیا ہے اور وہ باغ جل گیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس طرح پسند کرے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو اور اتنا اس کے پاس جو ہے وہ بہترین مال بھی ہو وہ ضائع ہو جائے؟ جواب ظاہر ہے، بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس مثال کے اندر یہ سمجھایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تمہارے فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ اس مثال کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اپنے اعمال صالحہ کو، خاص طور پر صدقات کو بچا لو ریاکاری سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں جا کر آخرت کے اندر کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیں۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں درمیان کے اندر یہ دو مثالیں بیان کرنے کے بعد درمیان میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہ آیت مبارکہ نمبر 265 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بڑی زبردست بات ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ان لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ رب العزت کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے نفسوں کے اندر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف محض ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کی جو ہے وہ مضبوطی مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اجر اور اچھے جو ہیں وہ
ثواب کی امید ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی مثال کیسی ہے جب یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں؟ کمثل جنت، اس کی مثال ایک باغ کی ہے، بربوۃ جو ایک بلندی کے ٹیلے پر ہے، بلند جگہ پر ہے، اصابها وابل، جب اس کو زور کی بارش اس کو پہنچی، فآتت اکلها ضعفین، تو اس باغ نے جو ہے وہ دگنا پھل دیا۔ یہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر اس باغ کو جو ہے وہ کسی وجہ سے زور کی بارش نہیں پڑی، صرف اور صرف تھوڑی بہت فواری پڑ گئی، تو فرمایا پھر بھی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کی پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس مثال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا سا عمل جو بارش کی فوار کی طرح ہی ہے، وہ بھی پیداوار کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اگر جو ہے اس کے اوپر وہ زور کی بارش پڑ جائے، یعنی اخلاص بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہو، اور سمجھیے کہ وہ احسان کے درجہ اول یا دوم کا ہو، اور درجہ اول یا اتم درجہ ہے وہ انسان کو مل جائے، تو پھر فرمایا کہ اس کی پیداوار جو ہے وہ دگنی ہو کر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اس نیکیوں کو اور ان کے صدقات کو اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کی بنیاد پر جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں رمضان المبارک میں، اور اسی طرح جو باقی زندگی میں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہم سے اعمال اگر کروائے ہیں، پیچھے نیک عمل ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی اخلاص اور احسان کی منازل جو ہے وہ ہمارے لیے قبول فرمائے۔ یہاں پر بھی ہمیں درجہ احسان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت رمضان المبارک میں، اور اس کے بعد جتنی زندگی ہے وہ ساری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری اور شہرت سے اور ایسی جو ہے وہ ریاکاری سے بچائے جس کے اندر جو ہے وہ انسان کا خسارہ اور نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ایمان، تقوی، صبر، احسان، اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ دل کے اس عمل خیر جس کا درجہ، جس کو احسان کا درجہ کہا گیا ہے، وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ رب العزت درجہ احسان میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ قرآن حکیم سمجھنے، رمضان المبارک اور باقی زندگی کے اعمال اختیار کرنے اور جو ہے وہ درجہ احسان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔